حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے جو آیت پڑھی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہوشیار خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، کل کیا ہو جائے گا، ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، وہ ہے خوف۔ اور غم جو پہلے ہو چکا، اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اگر اس کا مصداق آپ کو دیکھنا ہے نا تو حضور غریب نواز کو دیکھ لیجیے، حضور محبوب الہی کو دیکھ لیجیے، حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھ لیجیے، نہ خوف ہے نہ غم۔ محمد ابن تغلق جو بادشاہ تھا، آج بھی کہا جاتا ہے تغلقی فرمان، بڑا ڈکٹیٹر، بڑا ظالم، حضور محبوب الہی سے بڑا ناراض تھا۔ کسی نے حضور محبوب الہی کی شکایت کر دی، کہنے لگا اچھا ہم دلی جائیں گے تو دیکھیں گے۔ حضور محبوب الہی سے عرض کیا کہ حضور بادشاہ بہت ناراض ہے، کہتا ہے دہلی جائیں گے تو خبر لیں گے۔ فرمایا ہنوز دہلی دور ہے، ابھی دہلی بہت دور ہے۔ اور ایسا اس کی مکان کمرے کی چھت گری کہ وہ وہیں مر گیا، دلی آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے ولی وہ دیکھتے ہیں جو عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے۔ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب 1033 میں وصال سے یوں سمجھیے 4-5 مہینے 6 مہینے پہلے شب برات کے موقع پر اپنے گھر میں آرام فرما تھے، اور خلوت خانے میں ان کی اہلیہ محترمہ تھی۔ تو حضور جب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ تسبیح پڑھ رہی تھی، مصلی پر بیٹھی تھیں، پوچھنے لگیں آپ نے تہجد پڑھ لی؟ فرمانے لگے کہ نہیں، کچھ کمزوری ہو گئی تھی، میں نے آرام کیا، اب تہجد پڑھوں گا میں، لاؤ پانی دے دو۔ انہوں نے پانی دیا وضو کے لیے، بولنے لگی آج کی رات میں تو فیصلہ ہو جائے گا، کیا پتہ کس کس کا فیصلہ ہو جائے، زندگی کون اگلے سال رہے گا کون نہیں رہے گا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم تو یہ کہہ رہی ہو، اس شخص کا کیا حال ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام کٹ گیا ہے، صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیا گیا ہے۔ حضور مجدد الفسانی نے فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں عرش اعظم پر، میرا تو نام مٹا دیا گیا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں، تم تو شک شبے کی بات کر رہی ہو کس کا نام کس کا نام، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ جو حدیث قدسی ہے نا کہ جب بندہ اللہ کا ولی اللہ کے مقرب ہو جاتا ہے نا، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پھر وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چل کر جاتا ہے۔ تو وہ شان ہے ان کی، شان قیومیت، شان مجددیت، بہت بڑی شان ہے ان کی۔ جب بہت ہی نحیف ہو گئے، بخار کا وقت تھا اور یوں سمجھیے کہ مرض الموت کا ہی وقت تھا، تو آپ نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے فرمایا سنت را بدندان خواہن گرفت، سنت کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی سنت را بدندان خواہن گرفت، کہ سنت کو دانتوں سے پکڑ لینا۔ آخر وقت میں بھی نصیحت فرمائی کہ سنت کو نہ چھوڑنا۔ شریعت تو بے شک
لیکن شریعت تو سنت سے ہی ہے، شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے تو شریعت اور طریقت کا راہ آسان ہو جائے گی۔ فرمانے لگے کہ جب میرا جنازہ تیار کر لو تو مجھے خواجہ محمد صادق جو ان کے لڑکے ہیں فرمایا کہ مجھے جنازے کو وہاں رکھ دینا تھوڑی دیر، چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس علاقے میں جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کی ایک کیاری ہے، میرے جنازے کو وہاں رکھ دینا، میں نے دیکھا تھا کہ وہاں جنت کی ایک کیاری ہے۔ کیا مقام ہے ان کا۔ حضرت خواجہ محمد سعید صاحب فرماتے ہیں ان کے صاحبزادے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو اتنا نرم جسم آپ کا، بہت ہی نرم، بالکل روئی کے گالے کی طرح، جب آپ کا وصال ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جیسے کرتے ہیں لوگ۔ انہوں نے کہا جیسے ہی ہاتھ کو فرصت ملی آپ نے فوراً نیت باندھ لی، وصال کے بعد بھی آپ نے نیت باندھ لی۔ کہنے لگے پھر ہم نے ہاتھ سیدھا کر دیا، پھر دیکھتے ہیں ہلکے ہلکے ہاتھ، نیت باندھ لی، اور نیت ویسے ہی باندھی، سیدھا ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے۔ کہتے ہیں جب ہم غسل دے رہے تھے پھر ہم نے غسل دیتے میں ہاتھ سیدھے کر دیے، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں پھر نیت باندھی۔ جب ہم کفن دے رہے تھے تب بھی ہم نے یہی دیکھا، ہم نے ہاتھ سیدھے کر دیے، تھوڑی دیر میں پھر نیت باندھ لی۔ فرمایا کہ ہم نے جب دیکھا اور عقیدت مندوں نے بھی دیکھا تو زور سے انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور کہا اب ایسا ہی رہنے دو، اب ہاتھ نہیں کھولو، اب ایسا ہی رہنے دو۔ تو اللہ کے ولیوں کی شان بہت عالی ہے اور ان کا مقام بہت بلند ہے، اور آج بھی ان کا فیضان جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا فیضان، کیونکہ اس مقام پر تھے وہ۔ حدیث مجددیت اور حدیث صلہ اور تمام جو فضائل ہیں آپ کے، اور جیسے ابھی بتا رہے تھے سید جاوید نقشبندی صاحب بتا رہے تھے کہ تمام بزرگوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی برکتیں ساری عطا فرمائیں۔ حضور کو جب جہانگیر نے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، پہلے تو گوالیار میں بند کر دیا قلعے میں، اس زمانے میں تو جناب جیل جو ہو جاتی تھی، قلعہ تو پھر جا کے مل نہیں سکتے تھے آپ وہاں پر۔ آج کل جو جیل میں جاتے ہیں نا ان سے تو آپ مل سکتے ہیں، وکیل مل سکتے ہیں، گھر والے مل سکتے ہیں، وہاں کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ پھر جہانگیر نے خواب دیکھا یا اس کی بیٹی نے خواب دیکھا، جہانگیر نے گوالیار قلعے سے رہا تو کر دیا لیکن شرط لگا دی کہ آپ ہمارے محل میں رہو گے، اپنے گھر نہیں جا سکتے، مریدوں سے نہیں مل سکتے، گھر میں ہی رہیں گے۔ لیکن جب آخر سال تھا 1034 میں وصال ہوا، 1033 میں حضور تشریف لے گئے حضرت مجدد الفسانی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، وہاں پہنچے، پھر اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ ہم نے تو دنیا کی اجازت مانگی تھی، انہوں نے تو ہمیں آخرت کا پروانہ دے دیا، انہوں نے تو ہمیں آخرت کا پروانہ دے دیا۔ 10 سال پہلے سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال پہلے سے بتا چکے تھے کہ 63 سال کی عمر میں ہمارا وصال ہوگا، ایک ایک دن بتاتے رہتے تھے، اب اتنا وقت ہے، اب اتنا وقت ہے، اب اتنا وقت ہے۔ فنا فی اللہ واقع باللہ کے درجے پر تھے وہ، سب کچھ قربان، سب کچھ قربان۔ آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ضبط کر لیتے ہیں لوگ، سب چیز ضبط کر لیتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا سامان، سب کچھ جہانگیر بادشاہ نے ضبط کر لیا تھا، کتابیں، لائبریری، سامان، حویلی، مکان، روپیہ پیسہ، سب۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے صاحبزادوں کو
کہ مرنے کے بعد بھی تو ایک دوسرے سے چھوٹتے ہی ہیں. سمجھ لو کہ ہم مر گئے. آخرت میں بھی تو چھوٹنا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ہمارا سارا سامان چھوٹ گیا، دنیا میں ہمیشہ تو کسی کا بھی نہیں رہنا. سمجھ جاؤ اللہ کا حکم اسی میں ہے، صبر کرو. تو بس میں مختصر بات یہی کہوں گا آپ سے کہ ان کا فیضان بہت ہے. ہر اللہ کے ولی کا فیضان بہت بڑا مقام. میں تو کربلا شریف بھی حاضر ہوا، نجف اشرف بھی حاضر ہوا، حضرت غوث اعظم کے دربار میں بھی حاضر ہوا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بھی حاضر ہوا. اور جو نوازشیں ہوئیں میں تو الفاظ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. دل ہمارا یقین سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں، اس زندگی کے ساتھ جو اللہ نے ان کے ساتھ خاص رکھی ہے. وہ فیض پہنچاتے ہیں. جب بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں، آج آپ عرس کر رہے ہیں، آج آپ یہاں عرس کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کا روحانی تعلق حضرت مجدد الفسانی سے جڑ گیا. جب آپ حضرت مجدد الفسانی کا نام لے رہے ہیں نا، تو روحانی تعلق آپ کا ان سے جڑ گیا، نسبت قوی ہو گئی. جیسے بجلی گھر میں بجلی آتی ہے نا، آپ بجلی گھر سے تار جوڑ دو، ٹرانسفارمر میں آ جائے گا، ٹرانسفارمر سے جوڑ لو، میٹر میں آ جائے گا، میٹر سے جوڑ لو، آپ کے گھر میں لائٹ جل جائے گی. یہ روحانی سلسلے ہیں. یہ تو مادی چیزیں ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں، روحانی سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹتا. تو جب آپ کی نسبت قوی ہو گئی، آپ نے دل سے مجدد الفسانی کا نام لے لیا، آپ کا تعلق جڑ گیا. آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا نام لے لیا، ان کا فیض جاری ہو گیا. آپ نے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا، ان کا فیض جاری ہو گیا. جس کا آپ نام لیں گے جاری ہو جائے گا. یہ تو موبائل کی طرح ہے، پہلے کوڈ ملاؤ پھر نمبر ملاؤ. اگر کوڈ آپ نہیں ملائیں گے، اگر امریکہ کا کوڈ نہیں ملائیں گے، آپ کو ساری عمر گزر جائے آپ کا نمبر ملے گا نہیں. پہلے کوڈ ملاؤ پھر نمبر ملاؤ. پھر آپ کی بیٹری صحیح ہونی چاہیے موبائل کی. وہ بیٹری دل میں ہے، وہ بیٹری آپ کی دل میں ہے، اور وہ عرس شریف میں چارج ہو رہی ہے، 1 سال تک چارج رہے گی. جو ہمارا یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ فیضان جاری رہے گا. اور یہ انہی کا فیضان ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 1966 میں حضرت مفتی اعظم مفتی محمد مظہر اللہ ہمارے جد امجد نے لے جا کر مجھے پیش کیا تھا. تبھی سے آج تک وہ فیضان جاری ہے. اور ہمارے ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب نے جو پڑھا ہے، بس میرا جی چاہ رہا تھا یہ پڑھے جائیں اور میں سنے جاؤں. کس قدر حسین منقبت اور دعائیہ منقبت انہوں نے پڑھی. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور یہاں آپ جتنے موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سب کو سلامت رکھے. یہ فیض جاری رہے. تو ہمیں اور آپ کو بس ذرا تھوڑی عجلت ہے، اس لیے پروگرام جلدی ختم کر رہے ہیں. اور میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ بزرگوں کی غلامی کا سچا شوق عطا فرمائے. ہمیں وہ فیض اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. انشاءاللہ ہوگا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر بزرگوں کا فیض ہے تو پھر یہ سب حالات کیوں ہو رہے ہیں. اگر بزرگوں کا فیض ہے تو میرا کارخانہ کیوں نہیں چلتا؟ اگر بزرگوں کا فیض ہے میری دکان کیوں نہیں چل رہی، میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، یہ اس طرح کے حالات کیوں بن رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے، اور امتحان میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کو اجر ملے گا، اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالے گا. لیکن ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اولیاء اللہ کے جتنا ہم عقیدت میں رہیں گے انشاءاللہ فیض رہے گا. ارادہ تو بہت کچھ تھا ان حضرات کا بھی فرمانے کا، اس ناچیز کا بھی، لیکن بس وقت
نہیں رہا، اور کئی حضرات نعت پڑھنے سے بھی رہ گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ایک مرتبہ میں ان سبھی حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب صرف 2-3 شعر صلاۃ و سلام پڑھ لو، پھر اس کے بعد